الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہاں موجود معزز طلبہ کرام اور اساتذہ اعزام، آج ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان نہ صرف یہ کہ ہمارے صوبہ مہاراشٹر کی بلکہ اس وقت پورے ہندوستان کی ایک مایہ شخصیت، ہمارے اکابرین اور علماء کرام کی معتمد علی شخصیت جو کئی خوبیوں کے مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے نہ صرف یہ کہ اس علاقے میں بلکہ ہندوستان بھر کے مختلف علاقوں میں اپنی دینی خدمات کو دے رہا ہے اور بحسن خوبی حضرت انجام دے رہے ہیں۔ آپ بیک وقت مسلم پرسنل لا بورڈ کے پورے مہاراشٹر کے بلکہ پورے ہندوستان کی کنوینر، اسی طریقے سے جمعیت علماء ہند کے نائب صدر، سب جمعیت علماء ہند صوبہ مہاراشٹر کے نائب صدر، اسی طرح سے وائس اپ چینل جو میڈیا ہے آپ کا ایک مشہور، جس سے لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان اور بیرون ہند سے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس چینل کے تمام پترکاروں کے راشٹریہ ادھیکش ہیں، اور اسی طرح سے اپنے یہاں کے جو دبے کچلے لوگ ہیں ان کی آواز کو ایوان بالا تک لے کر جانا اور ان کے لیے ہر قسم کی لڑائی لڑنا، یہ حضرت کا شیوا ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ اپنے یہاں کے جو کھاٹی سماج ہے، اس طرح سے دبے کچلے سماج ہے، ان کی آواز کو اٹھانے میں حضرت کا ایک اہم رول رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہے حضرت ہمارے اس مدرسے کی اور اس دون سرزمین کی زینت بنے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے دون شہر میں آنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے فیوز و برکات سے ہم تمام طلباء کرام کو بلکہ اہلیان دون کو مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ایسے اللہ والے ہیں عزیز طلباء کہ اگر ان کے ساتھ میں ہم تھوڑی دیر بھی بیٹھ جائے، ان کی باتوں سے استفادہ کر لے، فائدہ اٹھا لے تو ہماری زندگی بدل جائے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا: نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ بے بیوال لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ آج حضرت والا اس وقت ہمارے درمیان میں موجود ہے، تشریف فرما ہے اور ہم قریب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ میں حضرت الاستاذ مفتی محمد ہارون صاحب ندوی دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے طلبہ کرام کے سامنے، اسی طرح اساتذہ کرام کے سامنے اپنے مفید کلمات سے نوازیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
الإنسان ما لم يعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی، تاج و حکومت مانگو. جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں بولو گزر جائے گی. اب اللہ جب تم بولے گے نا، علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر. مطلب شاعر بھی ہے پیارے بچوں، بہت اچھا لگ رہا ہے. آج دنیا میں بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں. ابھی صبح بھی ہندو بھائیوں میں ایک بڑا پروگرام پور کے مندر میں تھا، وہاں سے آئے، بہت تھک گیا تھا، لیکن قسم اللہ کی خاطر اللہ کے گھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کے پیچھے بیٹھا، آپ کے ساتھ نماز پڑھا، اللہ کے قسم پورا بچپن یاد آ گیا، اور ساری جو تھکاوٹ تھی وہ ختم. اتنا اچھا. میں آپ سے یہ کوئی تقریر کا موقع نہیں، اور مجھے بھی اس بات کا احساس ہے کہ جب ہم بھی مدرسے میں پڑھتے تھے نا، تو جب کوئی مولانا آتے تھے نا بڑے، تو ہمارے بھی دل سے الگ الگ باتیں نکلتی. ارے یار کوئی تو بھی آتا ہے اور آدھا آتا ہے، یہ دور سے ہم بھی گزرے ہیں، اس دور سے ہم بھی گزرے. لیکن خیر پیارے بچوں، بڑا مزہ آئے گا تم کو انشاءاللہ 10-15 منٹ کے اندر. یہ دیکھو ابھی میں نے جو آیت پڑھا سب کو یاد ہے. کون سی آیت؟ دیکھو تم پڑھنا میرے ساتھ. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. یاد بھی نا موسیقی بچوں وہ بچے کس کس کو یاد کر رہا آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کو یاد. یاد بچوں بس تھوڑا سا کسی آیت کو سمجھا کر اپنی بات ختم کر دوں گا. دیکھو یہ قرآن کی وہ
آیتیں ہیں جو پہلے اتری. قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں, سمجھ آیا؟ بہت ساری آیتیں, ہزاروں آیتیں, لیکن یہ جو آیتیں ابھی ہم نے پڑھے نا, یہ سب سے پہلے اتری ہے. پورا قرآن کتنے سالوں میں اترا تھا تقریباً؟ تو 23 سال تک قرآن کی آیتیں اترتی رہی. اللہ کا آرڈر, اللہ کا حکم, اللہ کا آدیش, اللہ کا میسج, اللہ کا پیغام, اللہ کا سندیش اپنے نبی محمد مصطفیٰ, زور سے کہہ دو, آتا رہا. لیکن یہ جو آیتیں ہیں نا, یہ سب سے پہلے آئی. اس کا مطلب یہ آیتیں بہت اہم ہیں. اچھا, ایک خاص بات, ان آیتوں میں نماز کا حکم نہیں, جبکہ بڑی عبادت ہے نماز. ان آیتوں میں حج کا آرڈر نہیں ہے. ان آیتوں میں روزہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کہتا ہے روزے کا بدلہ میں خود ہوں, اتنی بڑی پیاری عبادت ہے روزہ. لیکن ان پہلی آیتوں میں روزے کا حکم نہیں. ایمان لانے کے بعد سب سے محبوب عمل اللہ کو نماز ہے. ان آیتوں میں نماز کا حکم نہیں. پھر کون سا حکم؟ تو ان آیتوں میں پیارے بچوں آپ اندازہ لگاؤ کہ روزے سے پہلے, نماز سے پہلے, حج سے پہلے, زکات سے پہلے, سب کا خیرات سے پہلے اللہ نے جو آرڈر دیا ہے, اس کا مطلب وہ بہت امپورٹنٹ, بڑا اہم ہوگا. ان آیتوں میں جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ حکم ہے, وہ آرڈر ہے. اور وہ کیا ہے؟ اقرا. اور اقرا لفظ کے معنی ہے پڑھ. کیا معنی؟ میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اگر بولو شکا, تعلیم حاصل کر, ایجوکیشن, سیکھ, پڑھ, سب سے پہلا آرڈر ہے. تو اس کا مطلب پتا چلا کہ تعلیم بہت ہے. انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اللہ نے روزے سے پہلے, نماز سے پہلے, زکات سے پہلے, حج سے پہلے, صدقے سے پہلے, خیرات سے پہلے اور ساری عبادتوں سے پہلے اللہ نے پڑھنے کا حکم اس لیے دیا. تو علماء نے بڑی پیاری بات کی کہ علماء نے کہی کہ اللہ نے پڑھنے کا حکم اس لیے پہلے دیا کہ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ مجھے اسی وقت پہچانے گا جب پڑھے گا. پڑھے گا تو پہچانے گا اللہ کون, پڑھے گا تو جانے گا رب کون, پڑھے گا تو جانے گا مالک کون, پڑھے گا تو جانے گا زندگی کس کے ہاتھ, پڑھے گا تو جانے گا موت کس کے ہاتھ, پڑھے گا تو جانے گا ہوائیں کون چلاتا ہے, پڑھے گا تو جانے گا بادلوں کو کون لاتا ہے, پڑھے گا تو جانے گا ان کو کون برساتا ہے, اور پڑھے گا تو جانے گا کہ دنیا کا پورا, آسمان کا, زمین کا پورا سسٹم, پورا نظام کس کے ہاتھ میں ہے. یہ آدمی کب جانے گا؟ ارے بولو جب اس لیے پہلے حکم کیا آیا؟ پڑھو. کیا ہے اپنے ادارے کا نام؟ امداد بولو. تو میں اکثر اس ٹائم میں کہتا ہوں, میں حافظ ماجد صاحب, میں کہتا ہوں اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. دیوبند میں پڑھو, ندوہ میں پڑھو, سہارنپور میں پڑھو, اکبرپور میں پڑھو, ٹاؤن میں پڑھو, امداد العلوم میں پڑھو, کہیں بھی پڑھو, مگر کیا ہو, کہیں بھی پڑھو مگر پڑھو کہ تو رب کو جانو گی. اور پیارے بچوں, اب لمبی چوڑی بات نہیں, میں آپ کے مدرسے میں بات کروں. تو میں میڈیا والا بھی ہوں نا, تو میڈیا والوں کی نظریں بڑی باریک ہوتی ہیں, سب طرف پڑتی ہیں. سمجھا؟ میں پترکار بھی سب طرف ایسی نظریں پڑتی ہیں. تو میں نے آپ کے جیسی میں نے انٹری مارا تو آپ کے مدرسے کی بلڈنگ کے پہلے پلر پر سامنے ایک دم دیکھا یہ دیکھا میں نے کہا تو کیا مطلب اس کا؟ علم نور ہے, علم روشنی ہے, علم آئے گا زندگی کی جہالت ختم ہوگی, جہالت ظلمت اندھیرا ختم ہوگا, علم آئے گا روشنی آئے گی, زندگی گزارنے کا ڈھنگ آئے گا. العلم نور, علم ایک نور ہے, والجہالت ظلم,
جہالت اندھیرا ہے. کیا ہے؟ ہاں. اور علم اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو آیت ہے نا اس میں بھی اللہ نے حکم دیا پڑھ. ہم دنیا کی تعلیم سے منع نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں انجینئر بن، ڈاکٹر بن، لائر بن، وکیل بن، پولیس والا بن، آئی پی ایس بن، کلکٹر بن، ادھیکاری بن. دنیا کا بڑے سے بڑا علم حاصل کر تعلیم لے، فن لے، سب کچھ ہم منع نہیں کرتے. لیکن ہمارے بڑے کہتے ہیں، حضرت مولانا علی نبوی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد محترم وہ کہتے تھے کہ قرآن میں پڑھنے کا حکم تو آیا لیکن صرف پڑھ نہیں آیا، آگے بسم ربک بھی آیا. کیا ہے؟ پڑھ مگر رب کے نام سے. وعلم جو تجھے رب سے جوڑ دے گی وہ علم حاصل کر. ورنہ دنیا میں وہ علم بھی ہے کہ آدمی رب سے کٹ جاتا ہے، اور ایسا بھی علم ہے کہ آدمی پڑھ لکھ کر اتنا بڑا جاہل ہو جاتا ہے کہ رب کا ہی انکار کر دیتا ہے. زمین آسمان سب کو دیکھنے کے باوجود بھی پڑھا لکھا سائنس ٹیکنالوجی سب کچھ سیکھنے کے باوجود بھی لگا نہیں. دنیا ایسی چل رہی، یہ بھی ایسی آ گئی، یہ بھی دنیا. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا پڑھ مگر بسم رب کے نام. تو ہے نا. اور پھر میری نگاہ اور گھومتے دیوار پر اور پڑی. سمجھ گیا؟ تو رائٹ سائڈ میں نے آپ کی دیوار پر ایک حدیث لکھتا دیکھا، اندر اس طرف، یعنی ہم اندر دھیان لیں. میڈیا والے اندر کی بات بھی، اب اندر کی طرف لکھا گئی تو وہاں حدیث کیا لکھی تھی؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ حدیث لکھی تھی. کیا مطلب اس کا؟ نبی نے فرمایا، ہمارے محمد مصطفیٰ نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ خیرکم، اے لوگوں تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے اونچا رتبے والا، تم میں سب سے اونچی ڈگری والا، تم سے سب میں سب سے اونچے عہدے والا کون ہے؟ سب سے بہتر کون ہے؟ نبی نے فرمایا وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتا ہے، وعلمہ، اور اس کو بولو فائنل ہو گیا. کلیکٹر اب اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. سمجھ لیا؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا سب کا ایمان ہے. کیا ایمان ہے؟ کہ پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، نیتاؤں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے. کیوں؟ تو وزیر اعظم کی تو کبھی صحیح ہر بولو نا کوئی نہیں. تو ہمارا ایمان ہے کہ پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لاڈلے پیارے نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ زور سے بولنا کبھی غلط نہیں. نبی نے کر دیا سب سے اونچا وہ، سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. تو اس کا مطلب آئی ایس کلیکٹر، آئی پی ایس وکیل صاحب، جج صاحب الحمدللہ تم سے بڑے نہیں. معمولی مت سمجھو اپنے آپ کو. سمجھا؟ اپنے آپ کو معمولی مت سمجھو، بلکہ وقت کم ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پیارے بچوں خوش ہونا کائے کروا دو کہ اللہ نے آپ کو یہاں آیا. اس پر خوش ہو کہاں لایا؟ ورنہ اسکول میں ڈال سکتے تھے آپ کو والدین. اللہ کا شکر ہے آپ یہاں اسکول بھی اور بڑی بات ہے، ورنہ ایسے مدرسے جلدی ملتے ہیں نہیں. اسکول میں پڑھ رہا آپ ورنہ آپ دیکھو جو لوگ سب اسکول میں چلے جاتے ہیں، کالج میں چلے جاتے ہیں، ان کو پھر دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، نبی کا علم، ایمان والی تعلیم سیکھنے کا موقع
चुने गए। हदीस में आता है, देखो जुमला पर ध्यान देना, हदीस में आता है प्यारे बच्चों कि जो यहाँ आए ना मदरसे में, तो खुद नहीं आया, अल्लाह ने उसको लाया, है ना। मौलाना अबरार साहब कहते थे, दुनिया वाले जो रांगे में दफन है, वो कहते थे ये कदम उठते नहीं हैं, उठाए गए, ये कदम बढ़ते नहीं हैं, बोलो। तो आप नहीं आए, अल्लाह ने आपको। अब आप चुने गए। अभी मैंने मदरसे में इनकी लड़कियों के बयान था, तो मैंने वहां पर बोला प्यारी बेटियों, और वही बात तुमसे भी करो कि तुमको अल्लाह ने चुना, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, तुम्हारा इलेक्शन हुआ। इलेक्शन समझते हो? इलेक्शन अभी देखो महाराष्ट्र में इलेक्शन होगी, काय के मालूम? गटारीचे, काय के इलेक्शन? गटारीचे इलेक्शन। और वो गटर के इलेक्शन में जो आदमी इलेक्शन में खड़ा रहेगा, वो आपको 500 बांटेगा और वो ये कहेगा, मेरे भाइयों तुम्हारी बूढ़ा उठाने वाला सबसे अच्छा मैं हूं, मुझे वोट दो। आपके बता सकते हैं मेरे भाइयों, देखो सुनो सुनो, वो मेरे सामने जो 3 लोग खड़े हैं ना, वो अच्छी तरीके से तुम्हारे नाले साफ नहीं कर सकते, उधर नहीं खड़े नहीं करते। तो अब देखो वो जो जीत आएगा ना 50 लाख खर्चा करके, तो वो नगर सेवक बने, यानी पूरे नगर यानी पूरे गांव की नाले साफ, और उसके लिए वो कितना खर्चा करना? अरे बोलो, फिर लोग बोले वो इलेक्शन में जीत गए, उसको लोगों ने चुन लिए कि ये अच्छा बंदी है। लोगों ने चुन ली। तो मैं कहता हूँ ओ प्यारे बच्चों, तो मैं कहता हूँ सुनो, बड़ी प्यारी बात। इसलिए क्या कहता हूँ मैं मालूम? इसलिए मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने तुम्हारा इलेक्शन हुआ, आपको मालूम है आसमानों में आपका इलेक्शन हुआ, आपके खानदान में आपके खाला का लड़का भी होगा, चीचा का लड़का भी होगा, बड़ा आपका लड़का भी होगा, रुमानी का लड़का भी होगा, फूफा का लड़का भी होगा, फूफी का लड़का भी होगा। वो नहीं आए यहाँ पर इसलिए कि उनको अल्लाह ने, अरे बोलो, और आपको चुना, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप बगैर प्रश्न के आप इलेक्शन जीत गए और बेहतरीन इलेक्शन जीत गया कि अल्लाह ने आपको इल्म दीन के लिए चुन लिया। तो प्यारे बच्चों, बस इसी पर बात खत्म। इसलिए मैंने शुरू में क्या कहा, जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताज और हुकूमत मांगो, यानी कोई तख्त मत मांगो, कोई हुकूमत मत मांगो, समझ रहे? मेरा मशहूर डायलॉग है कि ताज की तख्त की आज के दौर में हुकूमत की कोई हैसियत नहीं। इधर देखो, आज के दौर में ताज की तख्त की हुकूमत की कोई हैसियत नहीं, किसको भी मिल जा नहीं। अभी देखो, इससे पहले दिल्ली का तख्त मिला था झाड़ू वाले, इसको लगा नहीं, बात नहीं है, ओरिजिनल बात, ओरिजिनल बात। तो दिल्ली का तख्त मिला था झाड़ू वाले को, अपने महाराष्ट्र का तख्त मिला था रिक्शा वाले को, अपने मुख्यमंत्री रिक्शा वाला, समझा? अच्छा, ये कोई बुरी बात भी नहीं और ये बोलना गुनाह भी नहीं बता, ये तो यहाँ बहुत इंसानियत से बोल रहा हूँ मैं, चौराहा पर बहुत खतरनाक बोलना, समझ रहे? तो अब दिल्ली का तख्त मिला था, हुकूमत मिली थी झाड़ू वाले को, महाराष्ट्र की मिली थी रिक्शा वाले को, और पूरे हिंदुस्तान की ये बलू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रिक्शा वाले को मिल जा रही हुकूमत, चाय वाले को मिल जा रही, झाड़ू वाले को मिल जा रही, तो इसका मतलब हुकूमत का कोई वैल्यू नहीं। इसलिए मैंने शेर में क्या कहा कि हुकूमत नहीं मांगो, हिदायत नहीं मांगो, शोहरत नहीं मांगो, दौलत नहीं मांगो, अल्लाह से इल्म मांगो। क्या मांगो? अल्लाह। और हमारे नबी ने दुआ में सिखाई कौन सी? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन, ऐसे है ना, हमारे नबी ने दुआ सिखाई। क्या दुआ सिखाई? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन, क्या मतलब है? अल्लाह
مجھے نفع دینے والا علم نصیب فرما، وہ علم جو مجھے دنیا میں بھی کامیاب کرے آخرت میں بھی کامیاب کرے، وہ علم جو پوری مانوتا کو نفع پہنچائے، پوری انسانیت کو نفع پہنچائے، میرے پیارے پیارے دیش ہندوستان کو نفع پہنچائے، وہ علم جو مجھے آخرت میں بھی کامیاب کرے، میرے ماں باپ کو بھی کامیاب کرے۔ اے اللہ دعا مانگنا، اے اللہ ایسا علم مجھے عطا فرما، بولو زور سے یہ دعا مانگنا ہے نا۔ اور مدرسے میں وہ علم آپ کو دیا جائے، لیکن آخری بات سنو، علم ایسا نہیں مل جائے گا کہ تم موبائل پر کھیلتے رہو گے اور علم آ جائے گا، تم پب جی کھیلتے رہو گے اور علم آ جائے گا، تم ٹائم پاس کرتے رہو گے اور علم آ جائے گا، تم سوتے رہو گے اور علم آ جائے گا۔ نہیں، میرے استاد کہتے تھے علم بڑا غیور ہے، علم بڑا خوددار ہے، جب تک اس کو تن من دھن یعنی بدن بھی لے لو، دھن بھی لے لو، من بھی لے لو، جب تک کہ تینوں کو نہ دو تب تک کہ آتا نہیں، اور تینوں دے دو جب تھوڑا سا اتنا خوددار سوچا تو کھیلتے کھیلتے کیسے کیا جائے؟ ارے وہ نہیں، محنت کرنی پڑے گی، اپنے اساتذہ کا احترام جن کے ذریعے سے یہ علم مل رہا ہے، اور ٹیبلوں کا بھی احترام کرنا۔ میں تو دیکھو ایک بڑا پیارا جملہ یاد آ گیا، میرے استاد کہتے تھے پیارے بچوں ان ٹیبلوں کا بھی احترام کرنا جس پر کتابیں رکھ کر تم علم حاصل، کیونکہ وہ بھی علم حاصل کرنے کا ارے بولو ذریعہ ہے، وہ 34 ابھی اپنے آیت کا پڑھا الذی علم تو وہ 34 بھی ہمارے استاد کہتے تھے، بچے کیا کرتے ہے نا 34 کا ٹکڑا بچا بڑا بڑا ہمارے استاد کہتے تھے اس 34 کے ٹکڑے کا بھی احترام کرنا، کیونکہ الذی علم اور اس کے ذریعے سے اللہ تم کو ہم کو علم کریں گے احترام، خوب محنت کرنا، بڑی محنت کرنا، محنت سے علم ملے گا، ایسے نہیں ملے گا۔ اساتذہ کا خوب احترام کرنا، کتابوں کا احترام کرنا، جو بچے حافظ ہو رہے ہیں ان میں خوب محنت کرنا، اللہ کی کتاب کو یاد کرنا، قدم قدم پر اللہ ثواب دے قدم۔ اور آخری ایک اور بیان ہے، بالکل بھی دماغ میں یہ مت بٹھانا کہ مدرسہ پڑھے تو کیا بنے۔ کبھی کبھی لوگوں کے دماغ میں آتا میں تو مدرسے میں پڑھ رہا پھر میں بڑا آفیسر تھوڑی بنوں گا، میں بڑا آدمی تھوڑی بنوں گا، ایسا آتا شیطان دماغ میں نہیں۔ میں کھل کر اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں کہ مدرسہ آپ کو کیا بنائے گا آگے چل میرے پاس الفاظ، کیونکہ میں پورا اوریجنل مدرسے کا معلوم نہیں، ادھر ادھر کا کہیں کبھی مکسنگ نہیں، پورا اوریجنل مدرسے کا معلوم نورانی قاعدے سے سمجھ لیا۔ لیکن اب سمجھو میں میری تعریف کے لیے میں تم کو سمجھانے کے لیے کہا تاکہ تمہارے دماغوں میں یہ بات آ جائے کہ مدرسے میں آدمی اگر محنت کرے تو ایسا بھی بن سکتا ہے۔ میں اوریجنل مدرسے کا معلوم، میں آگے بنا مفتی بنا اور اس کے بعد میں ڈاکٹروں کو بھی پڑھانے لگ گیا، ڈاکٹروں کا پروفیسر بن گیا۔ اب دماغ میں آیا مفتی صاحب کیسے وہ بات بتاؤ، وہ بات میں بتا رہا تم کو کہ آدمی یہ نہیں بن سکتا۔ میں ڈاکٹروں کا پروفیسر بن گیا، میں مدرسے میں رہ کر پھر جو ہے میں پترکار بھی بن گیا، اور آج پورے ہندوستان کا ادھیکش مجھے ہندوؤں نے بنایا۔ کیوں بنایا؟ ہم پترکار بھی بن گئے، ٹھیک ہے، میں چینل پر بولنے والا بھی بن گیا، میں رائٹر بھی بن گیا، پھر ٹائمز میرا پیپر نکلتا اس میں لکھنے والا بھی بن گیا، اور پھر اس کے بعد میں نیتا بھی بن گیا۔ ابھی میں پورے مہاراشٹر کا ایک بڑی پارٹی کا بڑا نیتا ہوں۔ کیوں سمجھا رہے ہیں؟ کیوں سمجھا رہے ہیں؟ سب بن سکتے ہو، سب کہنا یہ کیا
یہی آپ کو سب آپ میں جو بھی قابلیت ہے، جب آپ اچھی محنت کرو گے قرآن حدیث پر، اسلامی علوم پر، تو پھر آپ جب نکلو گے نا تو ایٹومیٹک جو بھی صلاحیتیں آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ ایٹومیٹک باہر ہے. لیکن پہلے مدرسے میں مضبوط بننا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا. تو دوسرے جتنے بھی اندر گر چھپے ہوئے ہیں وہ ایٹومیٹک بچوں. بہت بہت بدھائی، دھنیہ واد، مبارک کہ بہت اچھا پروگرام آپ نے یہاں پر دیا. تو کیا بچوں، اچھا کس کس کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی وہ ہاتھ سمجھ گیا؟ تو پھر آخری جملہ سن لو. میں نے کہا نا علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے. علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. ابھی آپ کے ساتھ میرے ساتھ آج دن پر میں وہاں گیا مندر میں، وہاں ہندو سواگت کر رہے ہیں، راستے میں لوگ پھول پھینک رہے ہیں، پھول دے رہے ہیں. سمجھ گیا؟ تو ہم نے ہنستے ہنستے آپ کے ساتھ کہا مولانا اب تو مولانا ہے. میں نے کہا اب تو کون سا کمال ہے؟ وہ اسی قرآن علم کی برکتیں اور اس کے اثرات. ابھی ہم کہیں جاتے ہیں 5-5 کلومیٹر تک کے لوگ گاڑیاں لے کر کھڑے رہتے ہیں، پھول لے کر کھڑے رہتے ہیں، پھول بیچتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. کیا ہمارے پیشانی پہ کوئی لوگ ہیرا لگے ہوئے کیا؟ ارے وہ کائی کی برکت ہے قرآن کے علم کی. لیکن وہ آخری جملہ سنو کہ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. لیکن آخری جملہ شاعر نے یہ کہا کہ علم اللہ اگر دے تو عمل بھی دے. علم اللہ اگر دے تو عمل بھی دے دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان سے نفع دینے والا علم مانگو. اور پیارے بچوں جو سیکھو اس پر عمل کرتے جاؤ، پھر دیکھنا اس کی برکتیں زندگی میں کیسی آئے گی. بہت بہت شکریہ ہے نا، اتنا زیادہ وقت میں نے آپ کا لے لیا، اس لیے آپ کو دعائیں دیتا ہوں. آپ نے آمین کہنا. ہے نا اس ادارے کو دی دگنی رات چوگنی ترقی آپ نصیب فرمائے. ہمارے بچوں کو قرآن کا، حدیث کا، دین کا، ایمان کا، اسلام کا بہترین علم نصیب فرمائے.